أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں مختلف اداروں اور تنظیموں کی جانب سے مسلمانوں سے بارہا یہ اپیل کی جاتی رہی ہے کہ وہ اپنی بچیوں اور لڑکیوں کا رشتہ ایسے لڑکوں سے ہرگز نہ کریں جو جہیز مانگتے ہیں، جہیز طلب کرتے ہیں. وہ اپنی بچیوں کا رشتہ ایسے گھروں سے نہ جوڑیں، ایسے گھرانے سے ہرگز نہ جوڑیں جو گھرانے لالچی ہوتے ہیں. اس لیے کہ اگر محنت کر کے، اگر بہت ہی پریشانی اٹھا کر کے اگر ان کو جہیز دے بھی دیا گیا، اگر ان کی ایک بار خواہش پوری کر بھی دی گئی، تو یہ ان لوگوں کا لالچ رکنے والا نہیں ہے، بلکہ ان کا لالچ انہیں اور آگے بڑھائے گا، اور آگے بڑھائے گا. ایک کے بعد دوسرے کی خواہش پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کا لالچ، ایسے لڑکوں اور ان کے سرپرستوں کا حرص یہ لڑکی والوں کے لیے بہت ہی برے انجام تک پہنچا دے گا. لڑکی والوں کا چین وہ ختم کر دے گا، لڑکی والوں کا سکون اس سے ختم ہو جائے گا. لڑکیاں کبھی ایسے گھرانوں میں پنپ نہیں سکیں گی اور وہ کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار پائیں گے. بالخصوص عائشہ عارف کی خودکشی کے بعد یہ ہر تنظیم کی جانب سے، ہر ادارے کی جانب سے، ہر جماعت کی جانب سے، بڑے بڑے لوگوں کی جانب سے، سرکردہ شخصیات کی جانب سے بڑے زور کے ساتھ یہ اپیل کی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو جہیز مانگتے ہیں، ایسے لوگوں سے ہرگز رشتہ نہ کریں. علماء حضرات ایسے لوگوں کا نکاح نہ پڑھائیں جو لالچی ہیں، جہیز مانگتے ہیں، جو جہیز کے مطالبہ کرتے ہیں. میں اس طرح کے اقدام کو سراہتا ہوں اور اس طرح کی تمام اپیلوں کو اور درخواستوں کو میں اپنے سروں پہ رکھتا ہوں. یقیناً یہ ایک بہتر اقدام ہے، اس کی پہلے بھی ضرورت تھی اور آج بھی ضرورت ہے، لیکن ہمیں ان لوگوں کا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے جو اپنی لڑکیوں کے رشتے کے لیے مالدار گھرانوں کو تلاش کرتے ہیں، جو اپنی بچیوں کے رشتے کے لیے مہنگے داموں میں، مہنگی سے مہنگی کاروں میں پھرنے والے لڑکوں کو تلاش کرتے ہیں، جو ان بچوں کو تلاش کرتے ہیں جو بڑی بڑی کمپنیوں میں ان کی بڑی تنخواہیں ہوں، اچھی ان کے پاس کار ہو، بڑا عالیشان ان کے پاس مقام ہو، ان کی مہنگی ملازمت ہو. چاہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ نمازی ہے یا نہیں، وہ دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ قرآن کے پابند ہے یا نہیں ہے،
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے یا نہیں ہے، دینداری اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ لیکن وہ تلاش کرتے ہیں اکلوتے لڑکوں کو، ایسے گھروں کو جہاں لڑکا اکلوتا ہو، جو بڑا عالی شان زندگی گزارنے والا ہو، مہنگے سے مہنگی سواری پہ بیٹھنے والا ہو، وہ دیندار، ایسے لوگ جو دیندار ہیں لیکن پیسے کم کماتے ہیں، تنخواہیں معمولی ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنی بچیاں دینا گوارا نہیں کرتے، وہ علماء کو بچیاں نہیں دیتے، وہ کسی مولوی و حافظ کو بچی نہیں دیتے، وہ کسی امامت کرنے والے کو اپنی لڑکی نہیں دیتے، وہ کسی مدرسے کے فاضل کو اپنی بچی نہیں دیتے، ان سے نکاح نہیں کرتے، کسی تہجد گزار کو تلاش نہیں کرتے، اللہ اس رسول کے احکام کے متبع کو تلاش نہیں کرتے۔ کیا ایسے لوگوں کا ہمیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو بھی ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ کیا شریعت جہیز دینے سے منع نہیں کرتی ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر لڑکیوں کے سرپرستوں کو، لڑکیوں کے اولیاء کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوہ تکن فتنہ فی الارض وفساد عریض۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بچیوں اور لڑکیوں کو ایسے لوگ، ایسے لڑکے رشتہ دیں اور نکاح کا پیغام بھیجیں جو دیندار ہیں، جو نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جن کو اللہ کے یہاں جواب دینے کا احساس ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اخلاق والے ہیں، اگر ایسے لوگ تمہیں رشتہ دیں تو فوراً اس رشتے کو قبول کر لو۔ یہ مت دیکھو کہ ان کے پاس مال ہے یا نہیں ہے، دولت ہے یا نہیں ہے، جائیداد ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا اور مال والے کو تم نے تلاش کیا، مالدار گھرانوں کو تم نے تلاش کیا، اگر اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے بڑی ملازمت والوں کو تم نے اگر تلاش کیا، پیسے والوں کو تلاش کیا، تو یاد رکھو فتنہ اس زمین میں پیدا ہوگا اور فساد عریض پیدا ہوگا۔ فساد عریض اور فتنے سے مراد یہ ہے کہ زنا عام ہو جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی، لڑائیاں عام ہو جائیں گی، جھگڑے عام ہو جائیں گے، اور تمہاری بچیاں، تم نے اپنی بیٹی جس گھر میں دیا ہے دنیا کی بنیاد پہ، وہاں تمہاری بیٹیوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا، وہاں تمہاری بچیاں کبھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکیں گے، اس لیے کہ تم نے بنیاد بنایا ہے مال کو، تم نے بنیاد بنایا ہے دولت کو، تم نے دین کو نہیں دیکھا ہے، اور وہاں جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ انتہائی بھیانک نتیجہ ہوگا۔ یہ اس طرح کی احادیث یہ لڑکی کے اولیاء کے لیے ہے، خاص طور پر حضور علیہ السلام نے اس طرح مردوں کو آپ نے خطاب کیا ہے، ویسے لڑکیوں کے سرپرستوں کو، لڑکیوں کے اولیاء کو بھی آپ نے خطاب کر کے فرمایا ہے۔ صرف جہیز کے بند کر دینے سے یا ایسے لڑکوں کا بائیکاٹ کر دینے سے معاملہ ختم نہیں ہونے والا ہے، سماج پاک ہونے والا نہیں ہے، معاشرے سے برائیاں نہیں مٹنے والی ہیں، بلکہ دوسرے پہلو کی طرف بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسی لڑکیاں اور ان لڑکیوں کے سرپرست اور ان لڑکیوں کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے اولیاء تلاش کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو پیسے والے ہیں، بڑے مال والے ہیں،
اور اگر کہیں ایسا رشتہ مل جائے جو جہیز لینا نہیں چاہتے تو یہ لوگ زبردستی ان کو جہیز دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو ہم سے طلب نہیں کیا ہے، ہم اپنی جانب سے، ہماری ایک ہی بیٹی ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی اپنی بیٹی کو دیں. وہ کہ ہم اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، زبردستی جبرن وہ اپنی بچیوں کے لیے جہیز تیار کرتے ہیں اور بہت مہنگا جہیز تیار کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے بھیک مانگنا پڑے. بعض ایسے بھی لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ وہ مسجدوں کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے وہ بھیک مانگ رہے ہیں اور بھیک مانگ کر کے لوگوں سے مل کر کے چندہ کر کے وہ جمع کر کے لوگوں کو جہیز دیتے ہیں. جب معلوم کیا ہم نے تو معلوم ہوا کہ لڑکے والوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا ہے. لڑکے تو دیندار تھے، لڑکا وہ چاہتا تھا کہ بغیر جہیز کے صرف مسجد میں نکاح ہو اور ہم وہیں سے اپنی بیوی کو ہم گھر لے جائیں. لیکن ان لوگوں نے انہیں جہیز دینے پر مجبور کیا ہے. گویا ان کی جانب سے وہاں خرابی پائی جا رہی ہے اور ان کو دیکھ کر کے دوسری بچیاں بھی وہ چاہتی ہیں، دوسرے بچیوں کے سرپرست بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو اسی طرح جہیز دیں. آپ نے جہیز دے کر لڑکوں کے دلوں میں خود ہرس پیدا کیا. ہمیں ان کا بھی تو بائیکاٹ کرنا چاہیے. علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان